اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ دروس جو چہاردہ معصومین کی خوبصورت زندگانی کے اوپر ہمارے چل رہے ہیں، اس میں سے آج تیسری نشست حدیث کسا کی وارثہ، حدیث کسا کی مالکہ اور عصمت و طہارت کی بیوی جناب خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے عنوان سے آج ہماری یہ نشست ہے۔ اور جناب سیدہ کی زندگی، میں جناب سیدہ کی زندگی کے دو پہلو بیان کروں گا، کیونکہ جناب سیدہ ایک عورت ہیں، تو اس لیے بعض مورخین نے یا بعض کتابوں میں یا بعض مختلف آراء و افکار جناب سیدہ کے حوالے سے لکھی گئیں، جس میں سے بعض نے یہ سمجھا کہ جناب سیدہ صرف خواتین کے لیے رول ماڈل ہیں، صرف خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے۔ تو یہاں پر میں یہ دو نقطے بیان کروں گا کہ دیکھیں، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا خواتین کے لیے بھی رول ماڈل اور اسوہ ہیں اور مردوں کے لیے بھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواتین سے ریلیٹڈ چند پہلو ہیں جو صرف خواتین کے ساتھ مخصوص ہیں، ورنہ باقی جناب سیدہ کی ساری زندگی ہم دیکھیں تو وہ مرد و زن دونوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ مثال کے طور پہ وہ ایک ماں ہیں، تو ماں بچوں کی کیسے تربیت کرے گی، یہ نقطہ ریلیٹڈ ہے خواتین سے، ٹھیک ہے۔ ایک ماں، وہ ایک بیٹی ہیں، بیٹی باپ کے ساتھ کس طرح رہتی ہے، کیا رویہ رکھتی ہے گھر کے اندر، یہ ٹاپک ریلیٹڈ ہو گیا ایک بیٹی سے، یہ ویمن سے، عورتوں سے ہو گیا۔ ایک اور کہ وہ ایک زوجہ ہیں، تو ایک زوجہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے ویل سیٹلڈ گھرانہ بناتی ہے، خوبصورت گھرانہ۔ آج ہم خوبصورت گھرانے ڈھونڈ رہے ہیں کہیں اور جا کے، کارل مارکس سے پوچھتے ہیں خوبصورت گھرانہ کیا ہے، ایڈم اسمتھ سے پوچھتے ہیں خوبصورت گھرانہ کیا ہے، اور جان کریمر سے پوچھتے ہیں بھائی کیسے بنے گا۔ اور معذرت کے ساتھ، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ویمن رائٹس کے نام سے ویمن ڈے منایا جاتا ہے، مغربی طرز کے اوپر منایا جاتا ہے، حالانکہ ویمن ڈے وہ نہیں ہے۔ اصل ویمن ڈے 20 جمادی الثانی جناب سیدہ کی ولادت کا دن ہے۔ کہ عورت کو مقام کس نے دیا ہے، یہ آپ دیکھیں کس نے دیا ہے۔ میں اس مختصر وقت میں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ ساری ڈیبیٹ پیش کروں۔ یہودیت، عیسائیت، نصرانیت، ہندوازم، شنٹوازم، بدھزم، دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، آپ تمام مذاہب کی تعلیمات کو پڑھیں، عورت کو نیچے رکھا جاتا ہے، پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا ہے۔ ایام حیض میں عورت کو بالکل پاؤں کی جوتی سمجھ کے، اور اس کے ہاتھ سے کھانا تک نہیں کھاتے بعض ایسے مذاہب ہیں۔ لیکن اسلام وہ عورت جس کو زندہ درگو دفن کر دیا جاتا تھا، اسلام نے یہ مقام دیا۔ خدا چاہتا تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، رسول اللہ کو 2 بیٹے عطا کیے، دونوں کی ڈیتھ ہو گئی، دونوں کی وفات ہو گئی۔ خدا قادر ہے، کیوں بیٹوں سے نسل نہیں چلائی اللہ نے، کیوں نسل چلائی ایک عورت سے، کیوں کوثر زہرا کو قرار دیا اللہ نے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خدا بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اسلام نے خواتین کو کیا مقام دیا، صرف اسلام ہے جو عورت کو بلند مقام دیتا ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، جناب سیدہ کی وہ جو پہلو ہے نا تربیت کا، آپ دیکھیں شوہر کے ساتھ کس طرح رہتی ہیں۔ ایک ایسا خوبصورت گھرانہ جناب زہرا نے تشکیل دیا، مولا علی کے اس جملے سے سنیں، میری مائیں بہنیں یہ میرا میسج ضرور غور سے سنیے گا، کہ مولا علی سے رسول اللہ نے پوچھا کہ اے علی تم نے زہرا کو کیسا پایا، شادی کے بعد، عقد کے بعد، ابھی 1-2 دن گزرے ہوں گے، کہا کہ آپ نے اے علی زہرا کو کیسا پایا؟ تو مولا علی نے ایک جواب دیا، اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، میں نے اللہ کی راہ میں معاون و مددگار سیدہ سے بہترین کوئی نہیں پایا۔ یعنی ایک ایسی زوجہ جو مجھے چاہیے تھی، یقیناً ویسے ہی ملی۔ اب آئیں ایک جملہ اور مولا علی کا سنیں جناب زہرا کی فضیلت میں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں ساری زندگی میں نے چاہا کہ زہرا اپنے لیے مجھ سے کچھ مانگے، سیدہ نے پوری زندگی اپنی ذات کے لیے علی سے کچھ نہیں مانگا۔ یہ آج ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے۔ روایت کے اندر ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو عورت اپنے مرد پر
اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے. آسان کر دوں حدیث کو, اس کی سیلری کم ہے, اس کی آمدنی کم ہے, لیکن اس کے اوپر بوجھ اتنا ڈالے کہ وہ آمدنی سے باہر کر نہیں سکتا, لیکن اپنی خواہشات کا اظہار کرتی رہے, کہے کہ بھائی میں نہیں جانتی, آپ کہیں سے بھی لا کے دو, میری یہ خواہش بھی پوری کرو, میری یہ خواہش پوری کرو. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالے, خدا کو حق بنتا ہے کہ اس کی تمام عبادتوں کو ضائع کر دے. اس حد تک امام صادق علیہ السلام کی, یعنی کیونکہ دیکھیں اسلام بہت ہی پیسفل مذہب ہے, امن کا مذہب ہے. خوبصورتی کے ساتھ گھرانوں کو چلانا اگر کوئی جانتا ہے تو وہ اسلام ہے. آج آپ دیکھ لیں کائنات ہر جو مرج کا شکار ہے پوری دنیا کے اندر. آج مجھے بتا دیں پوری دنیا چین و سکون ڈھونڈ رہی ہے یا نہیں؟ غریب بھی پریشان ہے, امیر بھی پریشان ہے, پیسے والا ہے, پیسہ بھی خود ایک مسئلہ ہے. پیسے والے کب آسانی سے جی رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا جو غریب ہے وہ سوچ رہا ہے کہ پیسہ آ جائے گا تو مسائل حل ہو جائیں گے, لیکن جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی پریشان. یہ تو حقائق ہے نا دنیا کی. وجہ کیا ہے؟ سکون کہاں ہے, کہاں پہ ملے گی؟ تو آئیں آ کر دیکھتے ہیں انسان کو اگر کہیں سکون ملے گا تو جب وہ اپنے گھر کو سیرت علی اور سیرت زہرا پہ ڈالے گا, یہاں پہ انہیں سکون ملے گا. مرد اپنے آپ کو امیر المومنین کے قوانین کے مطابق گھر کے اندر شوہر رکھے, بیوی جناب زہرا کے قانون کے مطابق رکھے, تو دیکھیں ایک بہترین گھرانہ چلتا ہے. جناب سیدہ کی سیرت طیبہ میں یہ سب سے اہم ترین نقطہ ہے کہ وہ ایک زوجہ ہیں, ایک ماں ہیں, ایک بیٹی ہیں. کس طرح یہ گھر کے اندر جناب زہرا نے زندگی گزاری اور کیسے. اب دوسرا پہلو سنیں جناب زہرا کا. اب ہیں جناب زہرا کے گھر میں, آپ دیکھیں جناب زہرا کا کردار دیکھیں. فضہ, جناب فضہ ایک کنیز ہیں, حبشہ کی رہنے والی ہیں, سیاہ فام ہیں. حبشہ یعنی ساؤتھ افریقہ کا علاقہ. سیاہ فام تھیں, رنگت کالی تھی, گوری نہیں تھی. رسول اللہ نے آ کے وہ کنیز دی. تو آئیں آ کر دیکھیں جناب زہرا کا گھر کے اندر رویہ دیکھیں, دوسروں کے ساتھ رویہ دیکھیں. یعنی کہ کنیزی کا معنی میں آج کی اگر زبان میں کروں کنیزی میں دے دی جاتی تھی. اب جس کی کنیزی میں آتی تھی تو اس کو اختیار ہوتا تھا, چاہے تو وہ اس کے ساتھ جو سلوک کرے جیسا کرے, کیونکہ وہ اس کا مالک ہوتا تھا. جیسے آج ہم اپنے گھروں میں میڈ رکھتے ہیں, میڈ کام کاج کرنے کے لیے رکھتے ہیں, کیا رویہ رکھتے ہیں ہم ان میڈ کے ساتھ؟ آئیں آ کر دیکھیں زہرا سے سیکھیں. سیدہ نے کیا رویہ رکھا؟ فضہ کو میڈ نہیں, فضہ کو کنیز نہیں, فضہ کو اپنی بہن بنایا. یہ رتبہ دیا جناب فضہ کو, اور کیا کہا گھر کے کام میں بانٹ لیتی ہوں, ایک دن فضہ کرے گی, ایک دن زہرا کرے گی. یہ خوبصورت گھرانہ ایسے تشکیل پاتا ہے. میں اگر چند جملے میں آخر میں کہوں گا, سنیے گا عزیزان محترم, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے غور سے سنیں. اینٹوں سے, ٹائلوں سے, چار دیواری سے, بجری سے, کنکریٹ سے, سیمنٹ سے, بہترین عالیشان گھر بنانے سے. اینٹوں سے گھر بنتا ہے, ٹائلوں سے گھر بنتا ہے, بجری, سیمنٹ, کنکریٹ, سریا, اس سے گھر کی عمارت بنتی ہے. لیکن گھروں میں جو آپس میں جو گھر میں رہ رہے ہیں ان کے جب دل آپس میں جڑیں گے تو پھر گھرانہ بنتا ہے. اسلام گھرانہ بنانے کو کہہ رہا ہے. آج ہم پریشان ہیں, کتنے لوگ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں, رینٹ پر, زیادہ تر رینٹ پر ہی رہتے ہیں, اپنے مکان تو کم ہے. مت گھبرائیں, مت پریشان ہو, کرائے پہ رہنے والے پریشان نہ ہوں. وہ خوش نہ ہو جو حویلیوں میں رہتے ہیں, وہ خوش نہ ہو جو کوٹھیوں میں بنگلوں میں رہتے ہیں, وہ خوش نہ ہو, اور کرائے پہ رہنے والے پریشان نہ ہو. میں ایک فارمولہ دیتا ہوں خوش رہنے کا, اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ چاہے کرائے کے گھر میں رہتے ہو, اپنے گھر کو سیرت زہرا پہ اٹھاؤ, وہ ایک بہترین گھرانہ بن جائے گا. خوش رہنے کا فارمولہ سیرت ہے, خوش رہنے کا فارمولہ پیسہ نہیں ہے, پیسہ نہیں ہے. آیت اللہ محسن کراتی سے ایک شخص نے پوچھا خوش کیسے رہیں؟ آیت اللہ محسن کراتی سے پوچھا کہ خوش کیسے رہیں؟ تو کہنے لگے آپ ایک کام کریں, حالات کا, اچھے برے حالات کا اثر لینا چھوڑ دو, زندگی میں خوش رہو. لیکن ہم یہی کام کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بہت سادہ سی مثال دیتا ہوں. آپ بینک کے اندر جاتے ہیں, کیشیئر کو پیسے دیتے ہیں نا, بینک کے اندر جا کے کیشیئر پیسے ہاتھ میں لیتا ہے, اس کے ہاتھ پہ روزانہ پیسے ٹچ ہوتے ہیں. کتنے کیشیئر پیسے لیتا ہے لوگوں سے؟ لاکھوں کروڑوں روپے ہاتھ میں لیتا ہے اور بینک کے لاکر میں رکھ دیتا ہے. لاکھوں کروڑوں روپے نکال کے بھی دیتا ہے, دونوں کام کرتا ہے نا کیشیئر. پیسے اس کے ہاتھ میں روزانہ کروڑوں روپے آ رہے ہیں, کروڑوں روپے دوسرے ہاتھ سے جا رہے ہیں. لیکن کبھی کھڑے ہو کے نوٹ کیجئے گا, کیشیئر کے چہرے پہ آپ نے کبھی پیسے آتے ہوئے خوشی دیکھی, پیسے جاتے ہوئے غم دیکھا؟
کہ بینک کا کیشیئر کہہ رہا ہو کہ ہائے پیسے جا رہے ہیں تو وہ ماتم کر رہا ہے، رو رہا ہے کہ نہیں جی میں تو لٹ گیا، اور پیسے جب آ رہے ہیں تو خوش ہو رہا ہے، بھنگڑے ڈال رہا ہے۔ نہیں، پوچھیں کیشیئر سے کھڑے ہو کے کہ بھائی پیسے آنے پہ نہ تم خوش ہو، پیسے جانے پہ نہ تم غمگین ہو، کیا وجہ ہے؟ تو وہ جواب دے گا کہ یہ مال میرا ہے کب، بس اس کا سمپل سا جواب ہی آئے گا، سادہ سا، کہ یہ مال میرا نہیں ہے۔ یہی ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یہ مال جو میرے ہاتھ میں آیا یہ اللہ کا تھا، یہ چلا گیا اللہ کا ہے، یہ اولاد میری کب تھی؟ یہ اولاد امانت الہی تھی، اللہ نے مجھے دی تھی کسی کام کے لیے، اور جب یہ خدا نے لے لی تو بھی امانت اسی کی ہے۔ تو نہ میں نعمتوں کے آنے پہ خوش ہوں گا، نہ نعمتوں کے جانے پہ غمگین ہوں گا۔ یہ ہے جناب زہرا کی زندگی، یہ ہے خوش رہنے کا فارمولہ۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں جناب زہرا کی سیرت طیبہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان 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 یوں قائم ہے، رمضان صدقہ آل محمد سے باقی ہے اس کی شان، رمضان رمضان یوں قائم ہے، رمضان